ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سجاد, آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی تو یہ عربوں کا جو ووٹ ہے, یہ عرب جو ہیں وہ بڑے نیشنلسٹ لوگ ہیں, یہ قوم پرست ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو مٹ رومنی ہیں وہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یروشلم کو جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ہونا چاہیے. وہ 2 اسٹیٹس تھیوری کی بات نہیں کرتے, 2 اسٹیٹس تھیوری کی بات پریزیڈنٹ اوباما کرتے ہیں. اس لیے واضح طور پہ جو مسلم ووٹوں کی جو گاؤ ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما لیکن سجاد, یہاں پر ایک سوال ہے. آپ جب مٹ رومنی کی بات کرتے ہیں تو مٹ رومنی کی کون سی پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ریپبلکن پارٹی تو ہمیشہ 2 اسٹیٹ میں یقین رکھتی ہے. 2 اسٹیٹس پہ, لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جب مٹ رومنی اسرائیل گئے, انہوں نے پہلا دورہ اسرائیل کا کیا, وہ ٹھیک ہے, اسرائیل کی طرف جھکاؤ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایز اے میٹر آف پالیسی آئی تھنک دے ڈو بلیو ان 2 اسٹیٹ سولوشن. لیکن انہوں نے کبھی اس کو عملی جامعہ نہیں پہنایا. وہ جب بھی اقتدار میں, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ جی آپ بات جاری رکھیے. تو پریزیڈنٹ اوباما جو تھے, یہ جب الیکٹ ہوئے تھے پچھلے, تو انہوں نے انتخاب میں یہ بھی ایک نعرہ تھا کہ یہ جو ہے وہاں پہ 2 اسٹیٹ تھیوری کو جو بات آگے بڑھائیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی, لیکن اسرائیل کی طرف سے انہیں کافی جو ہے وہ بڑی جو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا لابی کی طرف سے, جس کی وجہ سے یہ بیک اپ ہو گئے. بہرحال اس کے باوجود جو ہے ان کی جو سیمپتھیز ہیں, ان کی ہمدردیاں ہیں, وہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی طرف ہیں. اور مسلمانوں, یعنی آپ سجاد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارن پالیسی کے سوال پر مسلمان کمیونٹی اپنا ووٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کی. کیونکہ دیکھیں, کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے ایک ریسنٹلی ایک پول ریلیز کیا ہے, جس کے مطابق یہاں پر جو مسلمان ووٹر ہے اس کا پہلا مسئلہ فارن پالیسی نہیں ہے, اس کا پہلا مسئلہ اکانومی ہے. نسیم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ سجاد کی اکثر باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور ان کا تجزیہ اچھا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور بالخصوص ریپبلکن پارٹی کا رجحان کچھ زیادہ مددگار نہیں رہا ہے مسلمانوں کے معاملے میں. لیکن آپ نے بھی 2-3 پوائنٹ دیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیادتیں وہاں بھی مسلمانوں کی ابھر رہی ہیں ریپبلکن پارٹی میں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو یہ کہ یہ اس خیال کی توثیق ہونی چاہیے, باضابطہ تصدیق ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مسلم شہری یا مسلم ووٹرز یا مسلم ایتھنک گروپ مسلمانوں کا حاوی ہے دوسرے گروپ پہ, اور یہ خیال جو عام ہے کہ عرب تعداد میں سب سے زیادہ ہے اس ملک میں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح ہے. یعنی جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بڑی حد تک افغانستان, ان جگہوں کے مسلمانوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ قیادت کا پلہ ان کے بھاری ہے. بالکل, میں نسیم صاحب آپ کی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور چھوٹا سا ایک اعلان یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری بات, ہمارا رابطہ مسرور جاوید خان صاحب سے بھی ہو جائے. مسرور جاوید خان ٹیکساس اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں, ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں, اور ڈسٹرکٹ 137 جو ہیوسٹن کا حصہ ہے جہاں پر بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی آباد ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو بھی پروگرام میں چند منٹوں کے لیے لائیں, بیکاز ہی از ویری بزی ان ہز کیمپین. اگر ہمارا ان سے رابطہ ہو تو آپ سے ضرور ان کی بات کرائیں گے. لیکن نسیم صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہی فارن پالیسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ سجاد آپ بات جاری رکھیے گا. ایک چھوٹا سا میں اس میں ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں کمنٹ کریں کہ فارن پالیسی کی بات آتی ہے, اگر عرب ہے اور اگر عجم ہے, کوئی بھی ہے, ان کی اپنی سینسٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, پریفرنسز ہو سکتے ہیں. ہم بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان کے حوالے سے تو عام تاثر یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی نسبت ریپبلکنز پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. کہا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ چانسز ایسے رہے ہیں کہ جب ریپبلکن گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کو اس سے میں فائدہ تو نہیں کہتا, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ پرو پاکستان رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں, اگر فرض کے اوباما الیکٹ ہو جاتے ہیں, میرا سوال بھی یہی ہے کہ اگر اوباما الیکٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ, تو ان کی فارن پالیسی میں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کوئی چینج آئے گی؟ اور اگر رومنی الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی پالیسی گرچہ آؤٹ لک مختلف ہے لیکن طریقہ کار, آؤٹ لک ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. رومنی جو ہے, ہی از لوکنگ مور سافٹ ٹورڈز پاکستان. Isn't that true? I don't think so. اگرچہ میرے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ان کی
तीसरी सदारती डिबेट की वो जुमला है कि हमने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है और वो हमारा हलीफ मुल्क है, उसके साथ हमारा बर्ताव हलीफ हो जैसा नहीं रहा। लेकिन मिट रोमनी या रिपब्लिकन पार्टी एज ए होल, जिससे ये कहा जाता है कि प्रो पाकिस्तान उनकी फीलिंग है, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आप इसके असल में उनका लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान से फौज के हवाले से रहा है हमेशा। ठीक है, सज्जाद आप क्या कहेंगे? मैं इस बात को इस हवाले से सेकंड करता हूं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी पाकिस्तान के हवाले से अपनी कोई पॉलिसीज तो नहीं होती, लेकिन जो पेंटागन की पॉलिसी होती है उसको ही वो उस तरह लेके आगे चलते हैं। यहाँ मैं खटक साहब ये आपको बताता चलूं कि ये जो प्रेसिडेंट ओबामा हैं, ये वाहिद जो है वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पेंटागन की पॉलिसी उस विजन के हवाले से उनको सेकंड नहीं किया। वो अफगानिस्तान में फौजों को के इनकलाब का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो, उन्होंने हमेशा कई मरतबा ऐसे सूरत हाल आई जहां पे जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा को मशवरे दिए गए कि अगर पाकिस्तान की फौज तो फौज हुकूमत में होती तो हम पाकिस्तान से बेहतर तौर पे डील कर सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि नहीं, हम जमहूरियत इदारों पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत जो है वो फौज से बेहतर है, हम उसको मौका देना चाहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेट्स पाकिस्तान की हुकूमत अगर आज ये 5 साल निकाल गई है, जिसकी वजह प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी पॉलिसीज है। साजिद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फॉरेन पॉलिसी के हवाले से दो चीजें हैं। जिस पहले रजीव साहब ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी जो है ज्यादातर पाकिस्तान में मार्शल लॉ को सपोर्ट करती रही है, और दूसरा उसमें ये था कि कैरी लूगर बिल जो था वो अब देखें, और डेमोक्रेट पार्टी का आप देख लें स्टैंस था कि दे सपोर्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। बिल्कुल जी। अब दूसरा उसके इसी के तनाजुर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट दुनिया में इसलिए और यूएस फॉरेन पॉलिसी में इसलिए ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, ग्रोथ ऑफ द चाइना। राइट। चाइना की इकोनॉमी और चाइना के वहां पे साउथ एशिया में पोर्ट्स एग्रीमेंट जो है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करने के हवाले से पाकिस्तान का रोल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। यूएस के पास कोई चॉइस ही नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आएगी तो दे हैव टू वर्क विद पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। साजिद तारड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाअल्लाह आपसे हमारा राब्ता जारी रहेगा, हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियात से आज हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन के साथ अपनी नज़र शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू। नसीम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप ये फरमाइए कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी हमारे यहाँ पर लॉबिस्ट हैं, यानी जो कम्युनिटीज़ होती हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, वो अपनी सेंसिटिविटीज़ को अपने पॉलिटिशियंस के सामने लाती हैं। यहाँ पर बड़ा जिक्र होता है कि जी अमेरिका प्रो इज़राइल है। अमेरिका ऑफ कोर्स उसकी पॉलिसीज़ प्रो इज़राइल हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अपनी कॉज के लिए, आप उस कॉज से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते, वो मेहनत नहीं कर रहे। वो लोग अपना एक काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्फेयर में वो मौजूद हैं, पैसा लगा रहे हैं, हर जगह मौजूद हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हमारे लोग कहाँ हैं? आपका मतलब जूइश कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी और इस तरह की दूसरी कम्युनिटीज से जो अपना काम कर रही हैं और हम उसमें पीछे हैं। ठीक है, मैं नसीम साहब मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, लेकिन हमें मसरूर जावेद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। नाजरीन, एमजे खान टेक्सास स्टेट असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 137 से, जो ह्यूस्टन में वाक़ है। वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जो इस वक्त ये शो भी देख रही है। खान साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, आप सबको आदाब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। हमें पता है कि आप अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने हमें वक्त दिया। कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अर्ली वोटिंग हो रही है आजकल टेक्सास में, तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अर्ली वोटिंग होती है। अच्छा। अभी मैं एक पोलिंग स्टेशन से ही बस 3 मिनट बाकी है, तो मगर मैं फारिग हो गया आपके बात करने के लिए। जी। लॉट ऑफ पीपल आर टर्निंग आउट टू वोट, बड़ा एंथुसियाज्म है इलेक्शन में, और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ये मैसेज पहुंचाएं सारे अमेरिका में अपनी कम्युनिटी को कि भाई जाके वोट डालें।
ریگارڈلیس آف آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ پسند کا ہو یا نہیں ہو, ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے. ہماری کمیونٹی ووٹ ڈالنے میں بہت پیچھے ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایز اے کمیونٹی اوور آل ان امریکہ. لیکن ایم جے خان صاحب, آپ نے لاسٹ الیکشن میں جب ہیوسٹن سٹی کا کنٹرولر کا الیکشن لڑا تھا, یو گاٹ 70,000 ووٹس. اس وقت آپ کو کتنے پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی کے پوائنٹ کو میں ڈبل کرنا چاہتا ہوں, سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کو اور کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی یہ کامیابی محفوظ ہو جائے. جی, اس وقت دیکھیں الیکشن میں تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ پڑے تھے اور میں 3,000 ووٹوں سے رہ گیا تھا. جو ساتھ جیتے تھے ان کو 3,000 ووٹ زیادہ ملے تھے. اور پاکستانی کمیونٹی کے ہمارے ہیوسٹن ایریا میں کم سے کم 10,000 ووٹ تھے جو نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں, تو یہ دیکھ لیں کہ اگر 10,000 لوگ بھی آج ووٹ ڈال دیتے تو وہ اپنے کمیونٹی سے پہلا ایک کنٹرولر الیکٹ کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے الیکشن کو گارنٹی کر سکتی ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی ووٹ ڈالنے آتی اس وقت تو 3,000 ووٹ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب تک ووٹ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہماری پہچان نہیں ہوگی. میرا الیکشن تو الحمدللہ اللہ کرے گا چلا جائے گا, اور جو بھی ہوگا اللہ کے ہاتھ میں. جی جی, مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کی پہچان ہوتی ہے, آپ کی شناخت ہوتی ہے, آپ کی عزت بڑھتی ہے, سیاسی عزت بڑھتی ہے کمیونٹی کی. تو یہ میسج بہت ضروری ہے پہنچانا, اور کمیونٹی کو کسی طرح سے یہ مجبور کرنا پڑے گا کہ ووٹ ڈالنے کا شعور پیدا کرے. اور ہر الیکشن میں, چاہے وہ لوکل الیکشن ہو یا پریزیڈنشل الیکشن ہو, ہر الیکشن میں آ کے ووٹ ڈالیں, کیونکہ اس کے بغیر ہماری پہچان ہونا بہت مشکل ہے. ہمیں امید ہے خان صاحب کہ آپ کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی وہاں پر کھڑی ہوگی اور تاریخ نہیں دہرائے گی بلکہ بھرپور انداز میں اس الیکشن میں شرکت کرے گی. محنت تو بہت ہو رہی ہے, اور ہمارے بہت سے والنٹیئر ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے ہیں, ظاہر ہے وہ محنت کر رہے ہیں. مجھے پیسے بھی کافی سارے جو لوگوں نے دیے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور گھروں پہ جا رہے ہیں, اپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں, ٹاؤن ہوم میں جا رہے ہیں. روزانہ ہمارے والنٹیئرز اور لوگوں کو گزارش کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں کہ آ کے ووٹ ڈالیں. اور لوگ تو ووٹ ڈال بھی رہے ہیں, مگر یہ کہ کافی تعداد ووٹوں کی ہے جو ابھی تک نہیں پڑی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی 2 دن ارلی ووٹنگ کے باقی ہیں, تھرسڈے فرائیڈے کے, اور الیکشن ڈے ٹیوزڈے نومبر 6 کو. جتنے لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا وہ آ کے ضرور ووٹ ڈال دیں گے. تو مگر یہ نیشن وائڈ آئی تھنک ایک ایشو ہے ہماری کمیونٹی کا, جس کو اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا. بہت سے ایسے الیکشن میں یہاں بتاؤں, ہمارے اس علاقے میں ایک الیکشن ہوا تھا اسٹیٹ ریپرزینٹیٹو کا ایک اور سیٹ سے, جس میں 11 ووٹوں سے جو جیتنے والے دیکھیں 11 ووٹوں سے, رائٹ, بالکل. ایم جے خان صاحب, بالکل آپ نے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری ہیوسٹن میں موجود پاکستانی امریکن کمیونٹی بھرپور انداز میں آپ کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ آپ بھی پاکستان کی کمیونٹی کے حوالے سے اس ملک میں جو تاریخ ہے وہ رقم کریں گے, ایک نئی تاریخ رقم کریں گے. وی وش یو بیسٹ آف لک اینڈ وی وانٹ ٹو تھینک یو. آپ کو ایک آدھا منٹ اور لے لوں. جی جی پلیز. ہر اسٹیٹ میں آج کل شریعہ پاس ہو رہا ہے. جی جی, اگر کوئی لا آتا ہے تو اگر ہمارا کوئی شخص بیٹھا ہوگا تو ہمیں زیادہ اپارچونیٹی ہے اپنا صحیح پوائنٹ آف ویو بتانے کی, بنسبت اس کے کہ ہم دوسرے کے اوپر تکیہ کریں کہ وہ ہماری پروٹیکشن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ہم آپ کے اس پوائنٹ کو 100% انڈورس کرتے ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی بھی اس کو انڈورس کرے گی اور آپ کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گی. خان صاحب, ہم آپ کے ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمیں تھوڑا سا وقت دیا, اور ہماری اپنے ناظرین سے بھی, خصوصاً ہیوسٹن میں بیٹھے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ووٹ ڈالیں اور ہمارے اپنے پاکستانی امریکن جناب ایم جے خان صاحب کو کامیاب کریں. خان صاحب, پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ بحث ایسی ہے کہ آئی وش کہ ہم اسے جاری رکھ سکتے. میں پروگرام کے آخر میں جناب سید نسیم اختر صاحب کا, جناب سجاد اظہر صاحب کا, اور جناب ساجد تارڑ صاحب کا, اور ایم جے خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور اپنی رائے اور نظر ہم سے شریک کی. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ناظرین, ہمیں آپ کی رائے درکار ہے. آپ ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabaronazar@usa@gmail.com. اگین khabaronazar@usa@gmail.com. khabaronazar@usa@gmail.com. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.